بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدر ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، بصرہ کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کو خیرباد کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کر لی، مگر پھر دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور دنیا کا عیش و عشرت طلب کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے ایک شاندار محل بنوایا، اس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کرایا اور ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے، انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے۔ بادشاہ لوگوں کو بلاتا تو وہ عظیم الشان محل اور بادشاہ کی ٹھاٹ باٹ یعنی شان و شوکت دیکھ کر تعریف و خوشامد کرتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے آلات موسیقی اور لہو لعب کا سامان تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی مشاغل میں مگن رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے سلسلے میں مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے، دن رات لہو لعب میں مشغول رہتے اور بادشاہ کو مشورہ دیتے کہ اس طرح محل بنواؤ، فلاں چیز اس کی آرائش کے لیے منگواؤ، فلاں معمار سے بنواؤ۔ الغرض روزانہ اس طرح مشورے ہوتے اور عظیم الشان محلات بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی۔ ایک رات وہ تمام لوگ لہو لعب میں مشغول تھے کہ محل کی کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں، تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو غیبی آواز میں نے سنی کیا تم نے بھی سنی ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، جی ہاں ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا، میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر دراز ہو اور اقبال بلند ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا۔ غیبی آواز نے اس کا سارا عیش ختم کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، تم میرے بہترین دوست اور بھائی ہو، تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا، عالی جا آپ جو چاہیں حکم فرمائیں، آپ کا ہر حکم مانا جائے گا۔ بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑوا دیے۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں اس طرح عرض گزار ہوا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق،
اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اس طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کا تکرار شروع کر دیا: اللہ کی قسم، موت، اللہ کی قسم، موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ اس دور کے فقہا کرام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس بادشاہ کا خاتمہ توبہ پر ہوا ہے۔ اللہ ان کی رحمت ہم پر فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کے ذوق کی ترجمانی ہوئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔